أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. یہ پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے آگے فرمایا کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان کی وعید ہے، جو لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے. فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکام کو جو اللہ نے اتارے کتاب میں سے، یعنی کتاب اللہ کے جو احکام ہیں ان کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس پر تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہی لوگ ہیں کہ نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے، اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں جو حق بیان نہیں کرتے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. فما اصبرهم على النار، کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر، کتنے جری ہو گئے ہیں کہ آگ کو خرید لیا ہے. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، یہ اس واسطے کہ اللہ نے اتارا ہے حق، سچی کتاب اتاری ہے. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں، لفی شقاق بعید، بہت دور کی ضد میں ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، پہلے پارے کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ حق چھپانا بہت بری بات ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کی کتب کے اندر، تورات و انجیل کے اندر تھی، وہ چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مذمت کی کہ حق نہیں چھپانا چاہیے، حق کو حق بیان کرنا چاہیے. اور حق جو ہے نا صرف کتاب اللہ کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں حق بولنا چاہیے. جو بات حق ہے اس کو برملا کہنا چاہیے، بغیر کسی ڈر کے کہنا چاہیے. اور اسی طرح حق گواہی ہے، شہادت ہے، وہ بھی دینی چاہیے. تو مقصد ہے جہاں حق کہنے کی بات ہو تو وہاں گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن یہاں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے خطاب ہے جو اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں. تو وہاں تو یہود و نصارہ کے بارے میں تھا، اور یہاں عموماً فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، حق بیان نہیں کرتے، اور وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لے لیتے ہیں. اسی طرح مولانا محمد عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کے اندر فرمایا کہ علم دین کو چھپاتے ہیں، حق چھپاتے یعنی علم دین کو چھپاتے ہیں، اللہ کے احکام چھپاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جنگل کے اندر ایک کنواں ہو اور آس پاس اور کوئی کنواں نہ ہو، اور ایک آدمی وہاں قابض ہو کر بیٹھ جائے اور دوسروں کو وہاں سے پانی تک نہ پینے دے. تو دوسرے آدمی پیاسے مر رہے ہیں اور یہ کنویں پر خود قابض ہو کر بیٹھا ہے. تو اسی طرح فرمایا جس آدمی کے پاس علم دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، کتاب و سنت کا علم دیا ہے، اور وہ لے کر بیٹھا ہے، وہ اس کنویں کی طرح، جیسے کنویں پر آدمی قابض ہو گیا اور لوگ پیاسے مر رہے ہیں اور یہ کسی کو پانی نہیں دے رہا. اسی طرح فرمایا لوگ علم دین کو ترس رہے ہیں، علم دین کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے اور یہ چھپا کر بیٹھا ہے. تو اس کی مثال اسی طرح ہے. تو فرمایا اسی طرح قرآن کو نہیں چھپانا چاہیے، جو اللہ نے احکام نازل فرمائے ان کو نہیں چھپانا چاہیے، ان کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. جتنی کوشش، جتنی انسان کی وسعت ہے، وسعت کے مطابق حق بیان کرنا چاہیے تاکہ قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو. قرآن و سنت کو آج لوگ بیان نہیں کرتے، من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں.
ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو سننے میں کبھی نہیں آئے، دیکھنے میں بھی کبھی نہیں آئے، ایسے ایسے واقعات۔ تقریر شروع کی جناب، قرآن کی آیت پڑھی اور پھر نظم شروع کر دی، نظم کے بعد پتہ نہیں جو ایسے واقعات لے جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے یہ واقعات ملے۔ ایسا قرآن بیان کرو، ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نکالا ہے، ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ عوام بھی سننے کے لیے تیار نہیں، عوام بھی قرآن و سنت کی بات سنیں، کیونکہ مزاج بگڑ چکا ہے، مزاج انہوں نے بگاڑ دیا ہے لوگوں کا، من گھڑت واقعہ سنا کر لوگوں کا مزاج بگڑ گیا، اور اگر کوئی قرآن و سنت کی بات کرے تو چپ کر کے اٹھ جاتے ہیں، بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے نا لوگوں کا مزاج انہوں نے بگاڑ دیا۔ تو فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قرآن کے معاوضے میں، اللہ کی کتاب کے معاوضے میں تھوڑا سا مول لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب چھپاتے ہیں، سچ بتاتے نہیں، قرآن چھپا کر لوگوں کو بدعات بتلاتے ہیں، قرآن چھپا کر لوگوں کو رسومات بتلاتے ہیں، قرآن چھپا کر لوگوں کو غلط فتاوی دیتے ہیں، نذرانے اور شکرانے وصول کرتے ہیں، تبرکات کے نام سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو، یہ تبرک وہاں جاؤ گے وہاں سے تبرک ملے گا، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قبر پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو غلط چڑھاوے چڑھانے کی تعلیم دیتے ہیں، اور میلے لگتے ہیں، تیجا 40واں یہ ایجاد کردہ چیزیں ہیں، 30واں کرو گی، تیسرے دن کو کھانی کرو، پھر حج مراد کرو، پھر جو ہے 40واں کرو، پھر سال آ گیا، سال میں اس کو یاد کرو۔ یہ بات کھانے پینے کے بہانے ہیں، اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے صحیح بیان نہیں کرتے۔ یہی فرما رہے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لوگوں سے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے صحیح حق بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ہی ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، کھانا نہیں ڈال رہے، حلال نہیں ڈال رہے، آگ ڈال رہے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ولا یزکیہم، اور ان کو قیامت کے دن گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کو یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے جو حق بات کہہ ڈالتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ ہمارے علماء حق کا شیوا ہے۔ اب علماء حق کی تاریخ پڑھیں، انگریز کے سامنے، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کرتے رہے، اور آج کے زمانے میں حق کی جماعت موجود ہے جو ظالم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرتے ہیں، اور پھر کفن ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو ہم کفن ساتھ لائے ہیں، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر حق چھپائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اگر حق بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، لوگوں کی ناراضگی تھوڑی ہے، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے۔ اس لیے الحمدللہ آل حق کبھی نہیں گھبراتے، تکالیف برداشت کر لیتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن حق کوئی سے باز نہیں آتے، کیونکہ یہ وعید آ گئی، اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ قیامت کے دن گناہ معاف نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا، تو کون برداشت کرتا ہے دردناک عذاب؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہی لوگ ہیں جو حق چھپاتے ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، ہدایت چھپائی، خود بھی گمراہ ہوئے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ جب حق بیان کرتے، حق گوئی کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے کہ ہمیں بہت بڑا اجر ملتا، مغفرت ہوتی، لیکن انہوں نے مغفرت والے اسباب چھپا دیے اور غلط باتیں لوگوں کو بیان کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے۔ فرمایا عذاب کو انہوں نے مغفرت کے بدلے میں لے لیا۔ فما اصبرهم على النار، اللہ تعالیٰ تعجب سے فرما رہے ہیں کہ کس قدر یہ لوگ آگ پر شامل ہیں، کتنے جری ہو چکے ہیں کہ آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا کہ اللہ نے کتاب کو سچ نازل فرمایا، اللہ نے حق میں نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، فرمایا جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے احکام میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، بہت دور کی ضد میں ہیں، ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ جب پتہ بھی ہے کہ حق یہ ہے اور لوگوں کو حق جان بوجھ کر نہیں بتاتے تو وہ کہ کتاب کے ساتھ ضد میں پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے حق بات نہیں چھپانی چاہیے، اگرچہ وہ حق بات اپنے اعزا و اقارب رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق بیان کرنے سے نہیں جھجکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ رفاقت نصیب فرمائے۔